بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے میں سے دو عنوان کو دیکھیں گے۔ پہلا تکمیل اور خوف خدا اور دوسرا عدل و انصاف۔ چلیے پہلے ہم تکمیل اور خوف خدا کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قومی پہلوان وہ نہیں جو مقابل کو پچھاڑ لے، بلکہ حقیقی قومی اور پہلوان وہ ہے جو غصہ اور غیظ کی حالت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی کامل تعمیل سیرت علی رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے۔ ایک غزوہ میں ان جناب رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو پچھاڑ لیا اور آپ رضی اللہ عنہ تلوار سے اس کا سر قلم کرنے کے لیے آمادہ تھے کہ اس نے لیٹے لیٹے آپ رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس توہین و تذلیل پر برا فروختہ ہونے کی بجائے اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ کافر حیران و پریشان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ میں نے تو یہ سمجھ کر کہ مجھے تو قتل ہونا ہے ہی یہ مذموم حرکت کی تھی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا کہ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں فی سبیل اللہ تم سے لڑ رہا تھا اور اسی لیے تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تو اس کے رد عمل میں تمہارے خلاف میرے دل میں شدید غیرت و غضب پیدا ہوا۔ ساتھ ہی مجھے اللہ کا خوف آیا کہ اگر میں اس موقع پر میں تمہیں قتل کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ قتل اللہ کے نزدیک اس کی راہ میں قتل شمار نہ ہو، بلکہ میرے ذاتی غصے کے انتقام میں شمار ہوگا، اس لیے میں نے تمہارے قتل سے ہاتھ روک لیا۔ یہ ہے تحمل، خشیت الہی اور حقیقی شجاعت کا عملی نمونہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں پوری طرح جلوہ گر نظر آتا ہے۔ چلیے اب دوسرے موضوع کے بارے میں جانتے ہیں، عدل و انصاف۔ جب اہل یمن نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے اہداف قضاء کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں نئے مقدمات پیش ہوں گے اور مجھے قضاء کا تجربہ اور علم نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جو ہر شناس آپ رضی اللہ عنہ کو پوشیدہ صلاحیتوں کو جانتی تھی، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ثبات و استقلال بخشے گا، تمہاری زبان کو حق بات کہنے کی سعادت عطا فرمائے گا اور صحیح فیصلے کرنے میں تمہاری نصرت فرمائے گا۔ اس تسلی کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو قضاء و فصل مقدمات کے لیے ہدایات بھی دیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ، جب تم دو آدمیوں کا جھگڑا چکانے لگو تو اپنے فیصلے کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک دونوں فریقوں کے بیان اور ضروری شہادتوں کو نہ سن لو اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے ان سے خوب جرح نہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور ہدایات کے بعد پھر مجھے مقدمات کے لیے فیصلوں میں بھی کبھی مسئلہ نہیں ہوا۔ یمن کے قیام کے دوران آپ رضی اللہ عنہ نے بعض عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ اپنی فراست سے فرمایا۔ ان فیصلوں میں سے بعض کو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور اپیل پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو سن کر تبسم فرمایا اور ان کو برقرار رکھا۔ بحیثیت خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے چونکہ قانون شریعت میں نظائر کی حیثیت رکھتے تھے، اسی لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدون بھی کیا۔ ان جناب رضی اللہ عنہ کے بعض فیصلوں سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے
اپنی فقہ میں استنباط کیا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو مقدمات و مناقشات اور تنازعات و خصومات کے فیصلوں اور قضاء کی خصوصی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم میں مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے زیادہ موزوں علی رضی تعالیٰ عنہ ہیں اور قرآن کے سب سے بڑے قاری ابن ابی بن کعب رضی تعالیٰ عنہ ہے۔